السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے کے اندر ماشاءاللہ جہاں پر اہل ایمان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہیں پر بہت سارے ایمان والے بھائی اسی مہینے کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ دیں گے۔ تو زکوٰۃ عام طور سے مسلمان یہ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی کے مہینے میں نکالیں اور دیگر مہینوں کے اندر آپ زکوٰۃ نکالیں تو ادا نہیں ہوں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں نکالنے کا عام طور سے لوگوں کا معمول ہے۔ تو میں نے سوچا کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ اہم اور ضروری مسائل آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، جیسے کوئی بھی انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے، کسی بھی انسان پر زکوٰۃ فرض کب ہوتی ہے، ایک بات درمیان میں اگر مال بڑھ جاتا ہے تو اس مال کا کیا حکم ہے، اس صورت میں ہم زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے جس کو مال مستفاد کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو شیئرز کی حصص کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، انویسٹمنٹ پر کیسی زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ میوچل فنڈ وغیرہ کے اندر اگر ہم نے پیسہ لگائے رکھا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کے اوپر فرض ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے، سمجھ رہے؟ تو دیکھیے، اب زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہے سونا، دوسرے ہے چاندی، تیسرے ہے کیش رقم، اور چوتھے ہے مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے اہم چیز ہے دیکھیے سونا۔ تو سونے کا نصاب علماء کرام نے لکھا ہے 7.5 تولہ سونا۔ اگر کسی بندے کے پاس مال تجارت بھی نہیں ہے، کیش رقم بھی نہیں ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی چاندی نہیں ہے، صرف اور صرف اس کے پاس سونا ہی ہے، اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ ان 3 چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر اس کے پاس 7 تولے سونا ہوگا تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت 7.5 تولے کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 13 لاکھ روپے۔ تو مان لیجئے کہ اگر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے یا 6 تولے سونا ہے یا 7 تولے سونا بھی موجود ہے، لیکن باقی 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو اصولی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس لیے سونے کا نصاب آپ اچھے سے یاد رکھیے، 7.5 تولہ سونا، جو آج کی مطلب جس کی آج کے اعتبار سے ویلیو اور رقم جو بن کر آتی ہے وہ لگ بھگ 13 لاکھ روپے ہے۔ اب دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا تھا جو اس کے اندر اساس اور بنیاد ہے، وہ ہے چاندی۔ چاندی کے تعلق سے علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بھی 52.5 تولہ چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے۔ 52.5 تولہ چاندی۔ آج سے پہلے جب چاندی کا پرائز کم تھا نا، تو 35,000 40,000 جس بندے کے پاس ہونا تو وہ صاحب نصاب بن جاتا تھا، تو بہت سارے لوگوں کو پریشانی بھی آ رہی تھی۔ لیکن ابھی کچھ دنوں میں جو چاندی کے اندر اچھال آیا ہے، چاندی کے بھاؤ میں، چاندی کے پرائز میں، تو ابھی 52.5 تولہ چاندی کے لیے آپ کے پاس کم از کم 1.5 لاکھ روپے ہونا ضروری ہے۔ 1.5 لاکھ روپے سے ایکسٹرا اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ چاندی کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو جاتے ہو، سمجھ رہے؟ ابھی زکوٰۃ کے اندر ہے نا، چاندی یہ سب سے اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی بندے کے پاس مان لیجئے 6 تولے سونا ہے اور اس کے پاس تھوڑا بھی چاندی ہے، سمجھ رہے؟ جیسے گھر میں مستورات کے پاس ہوتا ہے نا، اکثر و بیشتر زیورات سونے کے ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت چاندی بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ابھی یہاں پر ہے نا سونا اور چاندی یہ 2 چیزیں جمع ہو گئی، تو اب یہاں پر سونے کے نصاب کو نظر انداز کیا جائے گا اور چاندی کے نصاب کو دیکھا جائے گا
کہ اس کے پاس جو سونا ہے اور جو چاندی ہے یہ دونوں کی رقم ملائی جائیں گی کہ بھی دونوں کی رقم کتنی ہے. اگر اس کے پاس کچھ مال تجارت بھی ہے, کچھ کیش بھی ہے, تو پھر تو چاروں کی بھی رقم کو ملایا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل اماؤنٹ اس کے پاس کتنی ہو رہی ہے, اور پھر اس کا 2.5% زکوٰۃ کے اندر آپ کو دینا ہوگا. 2.5% یعنی مان لیجیے اگر 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ورنہ صرف 1 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے تو آج کے زمانے میں اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہو رہی ہے. سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے, صرف ایک کیش آپ کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہے, تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی 1 لاکھ روپے میں خریدا نہیں جا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس تھوڑا سونا ہے, تھوڑا چاندی ہے, ٹھیک ہے, کیش رقم ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہو گئی, اگر ہے تو ملا لیں گے. اور اس کی رقم یہ دیکھا جائے گا چاندی اور سونے کو ملا کر کہ بھی اب 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے یا نہیں. اگر 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ ہے, مان لیجئے کہ آپ کی رقم 2 لاکھ روپے بن رہی ہے, 3 لاکھ روپے بن رہی ہے, سمجھ رہے نا, چاندی کے بھاؤ کے اعتبار سے جب بھی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ایک مرتبہ چاندی کے بھاؤ کو دیکھ لینا کہ اس وقت جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس وقت چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے, اور اس کے حساب سے پھر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی. تو ہم نے 2 نصاب کو یہاں پر ڈسکس کیے, ایک سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا, دوسرا چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی, جو آج کے اعتبار سے تقریباً 1.5 لاکھ روپے اس کے اندر مطلب آپ کو لگیں گے. اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے سے زائد رقم ہے تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی چاندی کے نصاب کے حساب سے. اب ایک سونے کا نصاب ہو گیا, ایک چاندی کا نصاب. تیسرا ہے کیش رقم آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کے پاس سونا بھی نہیں ہے, آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس صرف کیش رقم موجود ہے. سمجھ رہے, کیش رقم آپ کے پاس اتنی موجود ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے, جس کو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہوں, تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے زائد اماؤنٹ مطلب ہے. تو اگر آپ کے پاس کیش رقم 1.5 لاکھ روپے سے زائد ہے تو آپ کے اوپر بھی کیا ہو جائیں گی, زکوٰۃ فرض ہو جائیں گی. مان لیجئے کہ آپ کے پاس 1,60,000 روپے ہے یا 2 لاکھ روپے آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہے تو 2 لاکھ روپے کا 2.5% کتنا ہوتا ہے, 5,000 روپے. تو 5,000 روپے آپ کو زکوٰۃ کے اندر دینا یہ فرض ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کیش رقم کو بھی اپن نے ڈسکس کیا. اب چوتھی چیز اس کے اندر آتی ہے مال تجارت. مال تجارت یعنی کاروبار کے لیے خریدا گیا مال, چاہے آپ کی کرانہ دکان ہو, چاہے آپ کی کپڑے کی شاپ ہو, چاہے آپ کی چپل کی شاپ ہو, فٹ ویئرس ہو, یا آپ اس کے علاوہ جیسے کوئی فلاٹ آپ نے کاروبار کی نیت سے خریدا ہے, یا آپ نے کوئی زمین کاروبار کی نیت سے خریدی ہے, جو بھی ہو, جو بھی چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے جس کو ہم مال تجارت کہتے ہیں, تو یہ سارا کے سارا مال تجارت کے اندر آتا ہے. تو آپ کے پاس دیکھیے, مان لیجئے کہ سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, کیش رقم بھی نہیں ہے, لیکن مال تجارت اتنا ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے, جو 1.5 لاکھ روپے سے زائد مان لیجئے کہ آپ کے پاس مال تجارت ہے, وہ پھر 2 لاکھ ہو, 3 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, جو بھی ہو, سمجھ رہے نا. اب یہ سارے کے سارے مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی, چاہے وہ آپ کی کپڑے کی شاپ ہو جیسے میں نے پہلے شمار کیا, یا اور کوئی بھی آپ کا بزنس اور کوئی بھی آپ کا کاروبار ہو. تو یہ سارے کے سارے مال تجارت پر آپ کو 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہوگا. اب مان لیجئے چاروں کو ملا کر ہم دیکھتے ہیں, کچھ آپ کے پاس سونا ہے, کچھ آپ کے پاس چاندی ہے, کچھ آپ کے پاس کیش رقم ہے, اور کچھ آپ کے پاس مال تجارت ہے. اب جب مان لیجئے کہ آپ ہے نا 10 رمضان کو زکوٰۃ دیتے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں میں, 10 رمضان کو آپ زکوٰۃ اگر نکالتے ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس 10 رمضان کو ٹوٹل یہ ساری چیزوں کے اندر جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے, یہ ساری چیزوں کے اندر مطلب ان کی ویلیو کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے, اس کی جتنی ویلیو ہوگی نا اس کے اعتبار سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. مثال دے رہا ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے, مان لیجئے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کا سونا ہے, 1 لاکھ روپے کی چاندی ہے, 1 لاکھ روپے آپ کے پاس کیش اویلیبل ہے, اور 7 لاکھ روپے آپ کے مال تجارت کے ہیں, ٹھیک ہے. ایک فلاٹ آپ نے 7 لاکھ روپے کا بیچنے کی نیت سے خریدا تھا, تو وہ 3 لاکھ اور یہ
7 لاکھ ٹوٹل ہو گئے 10 لاکھ. تو یہ 10 رمضان کو آپ کو 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی. اب مان لیجئے کہ اس رمضان کو آپ نے ہے نا، یہ پچھلے رمضان کو مان لیجئے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ آپ نے نکالے تھے. ٹھیک ہے، اب درمیان میں کیا ہو گیا، 5-6 مہینے گزرنے کے بعد آپ کے پاس اور رقم آ گئی، اور رقم آ گئی، اور آنے والے رمضان کو ایک مثال لے رہے، آپ کے پاس 20 لاکھ روپے ہو گئے. یا پچھلے رمضان کو آپ نے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالی تھی، اور آپ ٹوٹل کم و بیش ملا کر درمیان میں جو مال کے اندر اضافہ ہو گیا. اور جو لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ اضافہ کرتے ہیں، اللہ ان کو اور نوازتے ہیں. اس لیے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہنا چاہیے. تو اب آپ کے پاس ٹوٹل زکوٰۃ نکالنا ہے اور 20 لاکھ روپے ہو گئے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ روپے درمیان میں آئے نا، اس پر تو سال نہیں گزرا ہے نا، سال تو گزرنا بھی اس کے اوپر باقی ہے. یہ نہیں سوچنا، اس کو مال مستفاد کہا جاتا ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ سال کب گزارنا ضروری ہے؟ مان لیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی فرض تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی. جیسے مان لیجئے آپ ہی ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے، اور آج سے 2 مہینے پہلے آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، آپ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، اور آج 10 لاکھ روپے کے مالک ہیں آپ، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی کیا؟ بالکل بھی نہیں ہوں گی. کب ہوں گی؟ جب اس کے اوپر پورا سال گزرے گا تب زکوٰۃ فرض ہوں گی. لیکن ہم جو مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ مال مستفاد ہے، یعنی آپ پہلے سے ایک صاحب نصاب ہو، اور اس رمضان میں جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ ٹوٹل اب 10 رمضان کو آپ کے پاس ٹوٹل مال کی ویلیو کتنی ہے. اب مان لیجئے کہ پہلے 10 لاکھ تھے اور اس رمضان میں آپ 20 لاکھ روپے کے مالک ہو گئے یا 30 لاکھ روپے کے مالک ہو گئے، تو اس مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات؟ اس کو کہا جاتا ہے مال مستفاد. اب ٹوٹل آپ کو 20 لاکھ یا 30 لاکھ جتنے بھی روپے کے آپ مالک ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوں گی 2.5% کے اعتبار سے. ابھی تو یہ ہم نے نصاب کو ڈسکس کیے، سونے کو، چاندی کو، مال تجارت کو اور کیش مال کو. یہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی طرف. دیکھیے اب اسٹاک مارکیٹ کے اندر ہے نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی سب سے پہلی چیز اس کے اندر ہے، دیکھیے ٹریڈنگ کا پیسہ. سمجھ رہے، آپ کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر مان لیجئے کہ 1 لاکھ روپے ہیں، اور اس 1 لاکھ روپے سے آپ روزانہ ٹریڈنگ کرتے ہو. ابھی آج لے کر آج بیچتے ہو، یا پھر آپ سوئنگ ٹریڈنگ کرتے ہو. مان لیجئے آج لے کے 10 دن کے بعد بیچتے ہو، آج لے کے 8 دن کے بعد بیچتے ہو. ٹھیک ہے، آج لے کے 1 مہینے کے بعد بیچتے ہو. آپ وہ پیسوں سے ٹریڈنگ کرتے ہو. ابھی مان لیجئے کہ 10 رمضان کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، اور 1 لاکھ روپے آپ نے دیکھے کہ آپ کے ٹریڈنگ کے بھی ہے، تو اس 1 لاکھ کو سیم آپ ان پیسوں کے ساتھ ملائیں گے. گویا کہ 11 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوں گے، اور 11 لاکھ روپے کی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوں گی. بالکل سمپل ہے. یعنی ٹریڈنگ کے جو پیسے ہیں نا، یہ بھی مال تجارت کے حکم میں ہے، اس کا کوئی الگ مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جو نا شیئرز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو یہ شیئرز گویا کہ مال تجارت ہی ہوا. سمجھ رہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اس کو جدید فقہی مسائل کے اندر لکھا بھی ہے کہ شیئرز کا حکم آج کے زمانے میں مال تجارت کا ہے. سمجھ رہے، اس کا حکم مال تجارت. آپ جدید فقہی مسائل کو دیکھ سکتے ہو. تو جدید فقہی مسائل کے اندر آپ کو یہ مولانا خالد سیف اللہ صاحب کے حوالے سے ملے گا. حضرت نے فرمایا کہ یہ مال تجارت ہے، تو مال تجارت کی جیسی آپ زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے نکال رہے ہو، اس پیسوں کو بھی آپ اپنے اس پیسوں کے ساتھ ملا کر سمپل آپ زکوٰۃ نکالو گے. اب ہے انویسٹمنٹ کا حکم. ٹھیک ہے، آپ لمبے ٹائم کے لیے انویسٹ کر رہے ہو. اب اس کی 2 صورتیں ہیں. یہ مجھے کسی جگہ پر ملا نہیں، لیکن جہاں تک میں اپنے اعتبار سے سمجھ سکا ہوں، اس لیے کہ میں نے فتاوی عثمانی کو بھی دیکھا، اور مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی بھی بہت ساری کتابیں وغیرہ دیکھا، ویب سائٹ یہ وہ بہت ساری چیزیں دیکھا، لیکن مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا. تو جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، اگر اس مسئلے کے اندر میں صحیح ہوں تو اللہ مجھے اس کا ثواب عطا کرے، اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. ایک مطلب اپنے اعتبار سے میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیے انویسٹمنٹ، اگر آپ کسی بھی کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہے ہو لمبے ٹائم کے لیے، تو اس کے 2 نظریے ہو سکتے ہیں. پہلا نظریہ آپ کا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 سال کے لیے پیسے کسی اسٹاک کے اندر انویسٹ کر رہے ہو.
15 سال کے لیے کر رہے ہو، 20 سال کے لیے کر رہے ہو مان لو، لیکن آپ کی نیت بالآخر یہ ہے کہ ابھی میں اس کمپنی کے اندر انویسٹ کر رہا ہوں اور مجھے 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اس کو بیچنا ہی ہے. سمجھ رہے؟ آپ کی نیت صاف ہے کہ مجھے اس کی پرائز بڑھنے کے بعد اس کو سیل کرنا ہے. آپ کی نیت اس کے اندر یہی ہے. تو اگر آپ کی نیت اس کے اندر یہی ہے تو یہ بھی مال تجارت کے حکم میں آئے گا. اور میری رائے یہ ہے کہ بہتر صورت یہی ہے کہ آپ اس کی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالو مال تجارت کے ساتھ ملا کر. سمجھ رہے؟ مجھے امید ہے کہ یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اب دوسری صورت انویسٹمنٹ کی یہ ہے کہ آپ نے مطلب ایسا کسی کمپنی کے اندر 1-2 کمپنیاں 3 کمپنیاں آپ نے پکڑ لی ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس کو کبھی بھی بیچنا نہیں ہے، مجھے اس کے ڈیویڈنڈ سے فائدہ اٹھاتے رہنا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف کسی کمپنی کے اسٹاک کے اندر اس وجہ سے انویسٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کمپنی کے شیئرز کو خریدتے ہیں کہ ہم کو اس کو کبھی بھی بیچنا نہیں ہے. جیسے انڈین آئل ہے، SPCL کیا ہے وہ HPCL ہے، ایسے بہت سارے اسٹاک ہے جو کول انڈیا ہے، ڈیویڈنڈ بہت زیادہ دیتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، خاص طور سے جو لوگ گورنمنٹ جاب وغیرہ کرتے ہیں اور نوکری وغیرہ کرتے ہیں اس سے فارغ ہوتے ہیں، تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو زمین جائیداد کے اندر کیسا پیسے انویسٹ کرتے ہیں، لمبے ٹائم کے لیے کوئی بیچنے کی نیت وغیرہ نہیں ہوتی ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے. تو ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لمبے ٹائم کے لیے ان کمپنیوں کے اندر پیسہ لگا دیتے ہیں اور اس کے ڈیویڈنڈ سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو یہاں پر میری یہ رائے ہے کہ جو ڈیویڈنڈ آپ کے پاس آتے رہے گا تو اس پر تو آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، لیکن جو لمبے ٹائم کے لیے آپ نے مطلب کوئی آپ کی نیت اس کو بیچنے کی ہے ہی نہیں. جیسے مان لیجئے کہ آپ نے کوئی گاڑی خریدی، جیسے کوئی بندہ ہے اس نے ایک فورچونر لے کر آیا 50 لاکھ روپے کی. اب اس کی نیت یہ ہے کہ اس فورچونر سے مجھے کیا ہے، پیسہ کمانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بھاڑے پر کرائے پر چلانا ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے پیسہ کماتے رہنا ہے. تو آپ کی 50 لاکھ کی فورچونر ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے جو آمدنی آئیں گی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس 50 لاکھ کے ٹرکیں باہر کھڑی ہوئی ہے تو ان ٹرکوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے جو آپ آمدنی کمائیں گے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کی 1 کروڑ روپے کی زمین پڑی ہوئی ہے، 1 کروڑ روپے کی زمین وہ آپ نے مطلب آپ کے لمبے ٹائم کی، اس سے آپ پیسہ مطلب اس کے اندر گیہوں لگا کر، باجرہ لگا کر، جواری لگا کر آپ پیسہ کما رہے ہو. سمجھ رہے؟ تو اس 1 کروڑ کی زمین کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. تو ایسا ہی لمبے ٹائم کے لیے اگر آپ کوئی اسٹاک کو لے رہے ہو، کوئی بیچنے کی آپ کی نیت ہے ہی نہیں یہاں پر، تو اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہ بھی نکالیں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں، اس سے جو آپ مطلب فائدے حاصل کر رہے جیسے ڈیویڈنڈ وغیرہ کی صورت میں، تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں میوچل فنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے، اب میوچل فنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھے. پہلے میوچل فنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے فنڈ مینیجر. آپ مطلب اپنا پیسہ ان کو دیتے ہو اور وہ آپ کے پیسے سے کیا کرتا ہے، مطلب اسٹاک کو خریدتا ہے، بیچتا ہے. سمجھ رہے نا؟ وہ پھر وہاں پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک لمبے ٹائم کے لیے وہ فنڈ مینیجر اسٹاک کو خرید رہا ہے تو اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہوتی ہے. جب اس کو پروفٹ بک کرنا ہوتا ہے تو پروفٹ بک بھی کرتا ہے، رہنے بھی دیتا ہے، لمبے ٹائم میں بھی رکھ سکتا ہے. وہ اس کی دار و مدار مطلب اس کے اندر اس کی نیت پر دار و مدار ہے. اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر مطلب کیا کرتے ہیں، جیسے مان لیجئے کہ ابھی ٹاٹا ایتھیکل فنڈ ہے مثال کے طور پر. ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کا جو پورٹ فولیو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اکثر و بیشتر IT کمپنیاں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن IT کمپنیوں سے ریلیٹڈ ابھی جیسے نیوز آ رہی ہے اور AI کا جو قہر اس کے اوپر برس رہا ہے، تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر مطلب کیا ہے، بہت بڑی گراوٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. تو جو ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کا فنڈ مینیجر ہے تو آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے وہ اس کو مطلب سیل کر دیں گا، بیچ دیں گا اور وہی پیسہ اپنا کسی دوسرے کمپنی کے اندر لگا دیں گا. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنا پیسہ فنڈ مینیجر کو دے رہے ہو اور وہ فنڈ مینیجر اسٹاک کو کیا کرتا ہے، تھوڑے تھوڑے دنوں کے اندر چینج کرتے رہتا ہے، پروفٹ بکنگ کرتے رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر میری رائے یہی ہے کہ آپ نے اس کو مال تجارت ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر بھی 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے،
اب میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ہے XYZ، اس کے پاس ہے نا تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، یا سونا تو نہیں ہے اور چاندی بھی عام طور سے مردوں کے پاس تو نہیں ہوتا ہے. مردوں کے پاس کیا ہوگا بھائی؟ مال تجارت ہوگا اور کیش رقم ہوگی. اب کوئی بندہ ہے جس کے پاس لاکھ روپے مال تجارت ہے اور 1 لاکھ روپے کیش رقم اس کے پاس موجود ہے. 2 لاکھ روپے ہو گئے. 1 لاکھ روپے اس کے میوچل فنڈ کے اندر لگے ہوئے ہیں اور 1 لاکھ روپے اس کے ڈیمیٹ اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور 1 لاکھ روپے انہیں 15 20 سال 10 سال کے لیے انویسٹ کر کے رکھے ہوئے اور اس کی نیت بھی اس کے اندر اس کو بیچنے کی ہے. اب ٹوٹل کتنی اماؤنٹ ہو گئی؟ 5 لاکھ روپے ہو گئی. اب اس کے اندر آپ کے پاس یہ پانچوں بھی چیزیں ہو سکتی ہے، کسی کے پاس 2 ہو سکتی ہے، کسی کے پاس 3 ہو سکتی ہیں. کل ملا کر یہ ہے کہ ساری چیزوں کی اماؤنٹ اگر ملائے آپ اور وہ 1.5 لاکھ روپے سے بڑھ جاتی ہے، یا پھر آپ جب زکوٰۃ نکالو گے اس وقت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی ہوتی ہے مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، اور اس وقت اتنی رقم بن جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوں گی اور آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی. ایک ہی چیز کو میں نے تھوڑا سا اس کے اندر الگ کیا ہے، وہ ہے آپ ڈیویڈنڈ حاصل کرنے کے لیے اگر لمبے ٹائم کے لیے کوئی مطلب کمپنی کے اندر پیسہ لگاتے ہو تو اس کے بارے میں نے تھوڑا سا الگ مسئلہ آپ کو بتایا ہوں، اور اس پر بھی آپ کو ہے نا مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا تھوڑا سا الگ نظریہ ہو سکتا ہے، ملے گا، دوسرے علماء کا الگ مل سکتا ہے. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اللہ بہتر جانتا ہے. اگر آپ کسی اور کے نظریے سے اتفاق رکھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ عمل کرنا چاہیں تو آپ کی ثواب دید پر موقوف ہے، اس کے اعتبار سے آپ عمل کیجئے. دعاؤں کی گزارش آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.